ناظرین آداب، شعبہ خبر کی اس خاص پیشکش پروگرام حالات حاضرہ میں آپ سب کا استقبال ہے. میں ہوں آپ کا میزبان سید تجمل قادری. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہر سمت سے، ہر طرف سے ایک ہی بات چل رہی ہے، ایک ہی جو ہے موضوع جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا ہے. دیٹس پینڈیمک، دیٹس کووڈ-19. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر کوئی اسی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے. حالانکہ اس میں یہ بھی ہو گیا ہے کہ کچھ اتنی انفارمیشن آ گئی کہ کچھ انفارمیشن ایسے سورسز سے بھی آ رہی ہے کہ جس کی کوئی لیجیٹیمیسی ہی نہیں ہے. اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. ہم کووڈ کے بارے میں ہی بات کریں گے، بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں. لیکن کووڈ کا جو مسئلہ ہے، یہ دس از اے گلوبل پینڈیمک، اور اس کے یہ دس از اے ملٹی ڈائمینشنل ایشو، اور اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں. اس کا ایک اکنامک ڈائمینشن ہے، اس کا ایک فزیکل ڈائمینشن ہے، اسی طرح سے اس کا ایک سائیکولوجیکل ڈائمینشن بھی ہے. اس کا ہماری ذہنی صحت، ہماری دماغی صحت پر بھی اس کے اثرات ہیں اس کووڈ پینڈیمک کے. اور یہ ایک اس کے لیے بھی ایک کلیکٹیو اپروچ کی ضرورت ہے. ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑے گا، ہم سب کو آگے آنا پڑے گا. اور اسی لحاظ سے آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے دو ڈاکٹر صاحبان کو. ہم ان سے بات کریں گے آج یہ جو دماغی صحت ہے، ہمارا جو مینٹل ہیلتھ ہے، ہم اس کو کیسے مینٹین کریں اس کووڈ پینڈیمک کے بیچ میں. کیونکہ ابھی کچھ نہیں پتا یہ کووڈ ہمارے ساتھ کب تک رہنے والا ہے. کوئی ود ڈیفینیٹ کلو نہیں کہہ سکتا کہ اس کا ٹائم سپین کتنا ہے. حالانکہ ایک وقت ہے جائے گا یہ، جیسے باقی سارے اس طرح کے وائرسز آئے ہیں اور گئے ہیں. لیکن فی الحال پریزنٹ کی سچویشن یہ ہے کہ یہ کووڈ ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے جو آف شوٹس ہیں، اس کے جو ڈفرینٹ پراسپیکٹس ہیں، اس کے جو ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں ہم انہیں اپنے شو میں دعوت دیتے ہیں، اور ان سے ان کا نقطۂ نظر جو ایک یونیک ہوتا ہے، ہم عام آدمی سے الگ ہٹ کے ہوتا ہے، ہم وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کے تحت آج ہم نے اپنے شو میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ آپ ہیں ڈاکٹر یاسر صاحب، ڈاکٹر یاسر راثر صاحب، یہ ایک سائیکیٹرسٹ ہیں. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر اعجاز، یہ ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے شو میں. ڈاکٹر یاسر، میں آپ سے شروعات کروں گا، چونکہ آپ آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں. آپ کا بلکہ سننے میں آیا ہے کہ جیسے کہ بہت سارے ہاسپٹلز میں او پی ڈیز کو بند کیا گیا ہے، ٹوٹلی ہاسپٹلز کو کنورٹ کیا گیا ہے کووڈ ہاسپٹلز. آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہے. سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ ابھی بہت ساری جگہ پہ ایسا ہے کہ جہاں پہ او پی ڈیز بھی چل رہے ہیں. تو آپ کا ایک آن گراؤنڈ اسسمنٹ ہے، آپ کا ایک آن گراؤنڈ آبزرویشن ہے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ محسوس کر رہے ہیں جب سے یہ کووڈ پینڈیمک شروع ہوا تب سے، جو اس طرح کے جو ذہنی امراض یا جو مینٹل ہیلتھ پہ جو امپیکٹ اس کا ہے، کس طرح کا آپ کا آبزرویشن ہے؟ پہلے میں اس آبزرویشن سے پہلے جو آپ نے بات صحیح کہی کہ ہمارا جو ہاسپٹل ہے، جی، ایک لون ہاسپٹل سائیکیٹرک سروسز، مینٹل ہیلتھ سروسز نارتھ انڈیا میں. کبھی کووڈ سٹارٹ ہونے کے بعد، پینڈیمک سٹارٹ ہونے کے بعد کبھی ہم نے او پی ڈی بند نہیں کی. اوکے، ہم نے سٹارٹنگ سے ہی او پی ڈی، یہ خوشائند بات. جی بالکل. جی، آپ جو آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیں یہ جو کووڈ سٹارٹ ہوا، پینڈیمک سٹارٹ ہوا، جی، یہ ایک یونیک بیماری ہے. جی، اس میں جو اس کا جو انفیکٹیوٹی ہے بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہی کہ ریمپنٹ ہو رہا ہے. مطلب بہت تیزی طرح لوگ انفیکٹ ہو رہے تھے اور ڈیتھس ہو رہی تھی. تو یہ دیکھ کے لوگوں میں بہت زیادہ انسرٹنٹی، زیادہ فیئر ہونے لگا، ہیلتھ ریلیٹڈ انگزائٹی ہونے لگی لوگوں میں. اور اس کے بغیر اس کی وجہ سے جو پھر اس کے جو گورنمنٹ نے گائیڈ لائنز لی کہ لاک ڈاؤن ہونے لگا، پھر اس کے بعد اور جو ہیلتھ اتھارٹیز نے گائیڈ لائنز دی کہ سوشل یہ ڈسٹینسنگ رکھے، اس کی وجہ سے بھی بہت سارے پرابلمس ہونے لگی لوگوں میں. جیسے لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں میں فائنینشیل اسٹرین آنے لگا، تو وہ کہیں نہ کہیں ان پہ پریشر کرنے لگا. اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے لوگ سوشلی آئسولیٹ ہونے لگے، فیل کرنے لگے، لونلی فیل کرنے لگے بہت سارے لوگ. اور اس کی وجہ سے سوشل آئسولیشن کی اینڈ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ گھر پہ ہی رہے موسٹ آف دا ٹائم. تو وہ فیملی ٹائز بھی کہیں نہ کہیں ڈائنامک چینج ہونے لگی. آپ کا ورک جو تھا، کام کرنے، گھر آفس جانا، وہ ڈسٹربڈ ہوا. سوشل لائف اوور آل ڈسٹربڈ ہوئی. اکیڈمک لائف بچوں کی ڈسٹربڈ ہوئی. تو اس کی وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں لوگوں میں بہت ساری مینٹل ہیلتھ ایشوز ہونے لگے. یہ ایک نارمل رسپانس بھی ہے. انفیکٹ جب بھی لاک ڈاؤن ہو، جب بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی تھریٹ آپ کا ہو جو آپ کی ہیلتھ پہ تھریٹ کرے، تو اس سے آپ لوگوں میں انگزائٹی یا فیئر یا انسرٹنٹی یہ واجب ہے. اوکے ڈاکٹر اعجاز، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ دس اے نارمل، جب بھی کہیں پہ وین دیر از اینی
uncertainty, this reaction of this depression and anxiety, it's a normal process. جو لوگ یہ فیل کر رہے ہیں کہ دس از اف یو سی دس از ایز گڈ ایز اے ریڈیشن، دس از این انویزیبل اینیمی، یو کی ناٹ سی اٹ، یو کی ناٹ ٹچ اٹ، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ایک الگ ڈائمینشن ایڈ ہو گیا؟ جو فیئر ہے اس ٹائم پریزنٹلی، اس میں ایک الگ ڈائمینشن اس وجہ سے بھی ایڈ ہو گیا؟ ایگزیکٹلی جی، میں آپ کو بتاؤں کہ جو یاسر صاحب نے بتایا، میں تھوڑا سا اس کو پہلے ایڈ کرتا چلوں. جب جو ہی پینڈیمک سٹارٹ ہو گیا تو پینڈیمک کے سٹارٹ میں ہمارا جو ہاسپٹل ہے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل ہیلتھ نیورو سائنس کشمیر، وہ تب سے لے کے ابھی تک کبھی بند نہیں ہوا. ہماری او پی ڈیز ہمیشہ راؤنڈ دی کلاک جو جس دن ہوتی تھی وہ چل رہی تھی. بٹ اپارٹ فرام دیٹ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا اس ٹائم اسٹارٹنگ میں ہی، کہ ہم نے ایک ہیلپ لائن جو ہے آن لائن اسٹارٹ کی. ہیلپ لائن ان دا سینس کی کوئی پرٹیکولر ہیلپ لائن نہیں تھا، والنٹری بیسس پہ جو ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو ہمارے کنسلٹنٹس تھے، جو کلینکل سائیکالوجی بیک گراؤنڈ سے جو فیکلٹی ممبرس تھے، ہم نے والنٹری بیسس پہ اپنے نمبرس جو ہے پبلسائز کیے، جو ہمارے لوکل نیوز پیپر سے ان میں دے دیے، جو سوشل میڈیا کے تھرو ہم نے دے دیے کہ اگر کسی کو بھی کوئی مینٹل ہیلتھ ایشو ہوگا ریلیٹڈ پینڈیمک سے تو وہ ان نمبرات پہ بھی فون کر سکتا ہے. اپارٹ فرام جو ہماری او پی ڈی چل رہی ہے ان کے بغیر بھی یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک انیشیٹو اس ٹائم لے لیا. اب آپ اگر ہم فیئر اینڈ اینگزائٹی کی جو ہم بات کریں گے، فیئر اینڈ اینگزائٹی اگر ہم دیکھیں گے یہ ایک نارمل ریسپانس ہوتا ہے ہماری باڈی کا جب بھی ایسی کوئی جو انسرٹینٹی یا سرکمسٹینسز ہو جاتے ہیں تو ہماری جو باڈی ہے یہ آٹومیٹکلی اسی طریقے سے ریسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی میں وی ہیو آٹومیٹک نروس سسٹم. ٹھیک ہے، تو آٹونومس نروس سسٹم، تو آٹونومس نروس سسٹم کا ایکچولی کام ہی ہوتا ہے کہ وہ ریئیکٹ کرتا ہے، چاہے وہ فیئر والی بات ہو چاہے وہ اینگزائٹی والی بات ہو. ٹھیک ہے، جس میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم آتا ہے اور پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم آتا ہے. سمپیتھیٹک نروس سسٹم از لائک دیٹ کہ جہاں پہ انسان فائٹ اینڈ فلائٹ آئیڈیا جہاں پہ انسان کے دماغ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ کام کرتا ہے. اور جو پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم ہوتا ہے وہاں پہ وہ آٹومیٹکلی کام کرتا ہے، وہ اینگزائٹی کو وہ فیئر کو آٹومیٹکلی کام ڈاؤن کرتا ہے. لیکن ہمیں خیال تب رکھنا ہوتا ہے کہ جب یہ فیئر اور یہ اینگزائٹی ہمیں اوور پاور کرنے کی کوشش کریں. دیٹس ایکچولی امپورٹنٹ. اوور پاور ان دا سینس کہ جب یہ ہماری جو ڈیلی روٹین ہے، جو ہماری سوشو آکوپیشنل فنکشن جس کو ہم بولتے ہیں، جب یہ اس پہ امپیکٹ ڈالنا اسٹارٹ کرتا ہے تو اٹ مینس کہ اٹس الارمنگ. ٹھیک، تو یہ میں آپ کو روکوں گا، میں اس پہ آگے آؤں گا. ڈاکٹر یاسر، ہیومن از اے سوشل اینیمل، لیکن کووڈ نے ڈیفینیشن بدل دی. اب آپ کو دور رہنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے. جو لوگ آئسولیشن میں، دوز ہو ہیو بین کوارنٹینڈ اور ہو ہیز کیپٹ دیم سیلوز انڈر کوارنٹین، ایسے لوگ جب ان سے آپ بات کرتے ہو، آپ یہ آبزرو کرتے ہو کہ دے آر ڈپریسڈ، دے آر ان کی بہت ساری پرابلمس ہیں. ایسے لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، ان کو آپ کیا کہیں گے جو آئسولیشن میں ہیں؟ دیکھیں، اوبیسلی جب ایز یو سیڈ کہ ہیومن از اے سوشل اینیمل، تو سوشلائز کرنا ہماری فطرت میں. جب آپ سوشلائز، انفیکٹ یہ ریسرچ نے بھی ہیز پرووڈ کہ سوشلائزنگ انکریزز یور لائف اسپین. ایگزیکٹلی. تو سائنٹیفکلی پرووڈ اینڈ انفیکٹ اٹ انکریز یور انڈیکس آف ہیپینس. لیکن جب یہ لوگ جیسے یہ اس میں گائیڈ لائنز میں ہے کہ کوارنٹین ہونا ہے تو آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. بیسکلی یہ مس نارمل، ایکچولی فزیکل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے. سوشلی آپ نے کنیکٹڈ رہنا ہے. انفیکٹ میں تو ان کو کہوں گا یو نیڈ ٹو سوشلی کنیکٹڈ رہیں، ایموشنلی کنیکٹڈ رہیں اپنے جو رشتے دار ہیں، اپنے جو نیبرہڈ میں ہے. اب یہ ہے کہ کیسے کنیکٹڈ رہیں تھرو ہمارے میڈیم ہے ڈفرینٹ. آپ کا ٹیکنالوجی اب ایڈوانسڈ ہو گئی ہے، آپ کا سوشل میڈیا ہے، آپ کا فون ہے، موبائل ہے، ویڈیو چیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ ویڈیو کال کر سکتے ہیں. تو انفیکٹ جو لوگ ان کے انفیکٹ ہمیں بھی چاہیے ایز اے سوشل ریسپانسبلٹی ہماری بھی ہے جو ان کو جانتے ہیں کہ وی شوڈ ٹیک این انیشیٹو ٹو کنیکٹ ود دیم تھرو دیٹ. سو اس سے کیا ہوگا، ان میں ایک وہ
کانفیڈینس بلڈ ہو جاتی ہے اور اینگزائٹی اور جو فیئر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ اسٹگما بھی کم ہو جاتا ہے. جو اسٹگما کی ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا کہ بہت اسٹگما اٹیچ تھا, تو فارچونیٹلی اب وہ اسٹگما کم ہو رہا ہے کیونکہ ٹریٹمنٹ بھی آ رہا ہے اور اویئرنیس لوگوں میں آ رہی ہے, تو وہ کم ہو رہا ہے. تو جب آپ ان کو جب یہ لوگ کنیکٹڈ ہو جائیں گے, سوشلی کنیکٹڈ تھرو دس میڈیم, ورچوئل میڈیم, تو وہ بیٹر فیل کریں گے. جی, تو یہ میرا ڈاکٹر اعجاز, جو بزرگ ہیں ہمارے, جو ایلڈرلی لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں یا ہماری فیملی میں, ان کا ٹو کیپ اپ دیئر اسپرٹ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ تو ویسے بھی آئسولیٹڈ ہی رہتے ہیں زیادہ تر, تو ان کا کیسے کریں ہم, وہ زیادہ والنریبل ہیں, زیادہ ایگزیکٹلی. دیکھو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بزرگوں کا آئسولیشن میں رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ہم پینڈیمک کے حساب سے دیکھیں گے, ٹو بی آن سیفر سائڈ, سو دیٹ خدا نخواستہ وہ اس سے جو ہے وائرس سے وہ کنٹامینیٹڈ نہ ہو جائے, تو ان کو آئسولیشن, بیکاز جو اولڈر ایج پیپل ہے دے آر ایکچولی مور vulnerable towards getting infected. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے اگر ہم, دیٹ از اے پازیٹو تھنگ. لیکن اب ان کو آئسولیشن میں رکھنا ہے, لیکن بینگ آئسولیشن میں رکھنا, سوشلی ڈسٹنٹ رکھنا از ایک نیگیٹو سینس میں, اس میں ایک نیگیٹو سینس بھی ہے. نیگیٹو سینس ان دا سینس یہ ہے کہ مے بی اس کی وجہ سے ان میں اینگزائٹی اور ڈپریشن ڈیولپ ہو سکتا ہے. تو اس اینگزائٹی اور ڈپریشن میں وہ لوگ مبتلا نہ ہو جائے, اس کے لیے ہمیں ان کے ساتھ وی ہیو ٹو بی کنیکٹڈ ود دیم تھرو ویریس میڈیمس. جیسے ڈاکٹر یاسین نے بتایا کہ وی ہیو دس, ابھی ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی اویلیبل ہے, ہم ویڈیو کالنگ کے تھرو, ہم چیٹس کے تھرو اپنے جو ہمارے فرینڈس ہوتے ہیں, ہمارے جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں, ہم ان کے ساتھ کنیکٹڈ رکھ سکتے ہیں. یا وی کین, جو ہم ان کو جو گھر کے جو ہاؤس ہولڈ ڈیوٹیز جو ہوتی ہے یا ہاؤس ہولڈ بہت سارے کام ہوتے ہیں, ان میں ہم ان کو بزی رکھ سکتے ہیں. یا جو گھر میں گارڈننگ ہوتی ہے, باقی اس میں ان کو بزی رکھ سکتے ہیں. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز, جو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوالٹی ٹائم جو ہم اسپینڈ کر سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ایشوز ود دیم, جو ہمیں, کیونکہ یوزلی آج کل اگر ہم دیکھیں گے تو ہم لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے بزرگوں کے پاس بیٹھنے کے لیے, سو دیٹ ول ڈسکس ان کے ساتھ بات کرنے کے, جیسے ہم پہلے پرانے زمانے میں کرتے تھے. لیکن اگر ہم اس حساب سے دیکھیں گے تو ابھی ہمارے پاس اٹس اے گڈ ٹائم فار وی پیپل ٹو اسپینڈ سم گڈ ٹائم ود آور ایلڈرس, سو دیٹ وی کین لرن مینی تھنگس فرام دیم. اس سے یہ بھی ہو جائے گا, ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا, اور ان کو بھی لونلینس, ان کو بھی آئسولیشن جو ہے وہ فیل نہیں ہوگی. اوکے ڈاکٹر یاسر, سارس کی بات کریں گے ہم, وی ول گو ڈاؤن دا لائن فیو ایئرس. جیسے 2003 میں آئی گیس سارس آیا تھا, severe acute respiratory syndrome, and I guess some 8,000 or 10,000 people got infected, and even thousands were quarantined. اس کے بعد جو ریسرچ ہوئی اس پہ, سارس پہ, جو لوگ اس سے افیکٹڈ ہوئے تھے ان میں ایک وہ PTSD جس کو آپ اپنی لینگویج میں بولتے ہیں وہ دیکھا گیا, اور ایک بہیویئر میں ان کے ایک الگ ہی بات دیکھی گئی. پیپل یوز ٹو اوائڈ گیدرنگس, ان میں سے people used to avoid people who were coughing or sneezing like that. ایک behavioral ایک change آیا تھا. So that was an epidemic, اور وہ global نہیں تھا. Since this is a global pandemic, when we talk of coronavirus and COVID pandemic, اس کے جو repercussions ہوں گے کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں لانگ لاسٹنگ افیکٹس تو انفارچونیٹلی ہوں گے. جی, جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ وی ہیو ٹو پریپیئر آور سیلف فار مینٹل ہیلتھ پینڈیمک, انفارچونیٹلی آن لانگ. جی, تو اس میں یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو اس میں مبتلا ہوئے ہوں, جیسے یہ کووڈ جو وائرس بھی جو ہے نا, یہ ہر کسی, اب دیکھا گیا اٹ ہیز اے سنڈرومل پکچر, یہ آپ کے برین پہ بھی افیکٹ کرتا ہے. تو ہم نے بہت سارے کیسز دیکھے ہیں جو پوسٹ کووڈ کر کے ڈپریشن کر کے آ رہے ہیں, جو کووڈ انفیکشن میں ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے نیگیٹو بھی ہو گئے. نہیں, ڈپریشن, بایولوجیکل ڈپریشن, میں بایولوجیکل ڈپریشن کی بات کر رہا ہوں, ان کے برین کو افیکٹ کر رہا ہوں. ڈپریشن کیا ہے ایکچولی, وہ بیسیکلی برین جو آرگن ہے آپ کے, جو مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں وہ برین آرگن ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے یہ وائرس آپ کے چیسٹ کو, لنگس کو افیکٹ کرتا ہے, ویسے ہی برین کو بھی افیکٹ کرتا ہے. تو ہم نے بہت سارے کیسز, پرٹیکولرلی ایلڈرلی کیسز میں, پاپولیشن میں بہت سارے دیکھے جو پوسٹ کووڈ ڈپریشن کے شکار ہوئے ہیں, یا پوسٹ کووڈ کوگنیٹو چینج ہو گئے ہیں, یا پوسٹ کووڈ اینگزائٹی ہو گئی ہے. تو ویسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں. تو اس میں چاہیے کہ ان کو جو بھی جن لوگوں میں یہ چیزیں ہوئی, تو دے شوڈ کم فارورڈ
اینڈ سیک ٹریٹمنٹ فار سچ ایشوز. اگر ان میں لگتا ہے چینجز، جیسے ڈپریشن میں کہوں گا کہ ان میں لگتا ہے کہ میں اب بالکل پریشانی ہو رہی ہے، کنٹینیوس پریشانی، سیڈنس ہو رہی ہے، یا کس چیز پڑھتا ہے، کھیلتا ہے، جھولتا اچھلتا ہے، دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے، آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا، امول دودھ پیتا ہے انڈیا. کورونا وائرس کے 80 سے 85% پیشنٹس جو ہیں وہ گھر پہ ہی ٹھیک کیے جا سکتے ہیں. اگر آپ کا سیچوریشن لیول 94 سے کم اور 90 کے بیچ میں رہے تو آپ کو تھوڑا سا ساودھان ہونا ہے، اور اگر 90 سے نیچے چلے جائے امیڈیٹلی آپ نے ہیلتھ اتھارٹیز کو کانٹیکٹ کرنا ہے یا نیئرسٹ ہیلتھ سینٹر میں جا کے اپنا چیک اپ کرانا ہے. کورونا کے جو سمٹمز ہیں اس میں سب سے پہلے کسی کو سر درد ہو سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے، پیٹ میں درد ہو سکتی ہے، کھانسی ہو سکتی ہے، گلے میں خراش ہو سکتی ہے، دردیں ہو سکتی ہیں پورے شریر میں. کووڈ کو ہرانے کے لیے ہمارے پاس 2 ہی ہتھیار ہیں، اپروپریٹ کووڈ بیہیویئر اور ویکسینیشن. آخر میں یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ کووڈ سے ہمیں گھبرانا نہیں ہے، پینک نہیں ہونا ہے. اگر ہم کووڈ اپروپریٹ بیہیویئر فالو کریں گے تو ہم بھی سرکشت رہیں گے، ہمارے گھر والے بھی سرکشت رہیں گے اور ہمارا دیش سرکشت رہے گا. راشٹریہ سواستھ مشن جموں اور کشمیر دوارا جن ہت میں جاری. ممی کی چھٹکی، ڈیڈی کی گڑیا، پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا، کھٹی میٹھی باتیں، مستی ملاقاتیں، دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ، ہمیشہ فریش. اس گھر کی بیٹیاں. چیز میں دل نہیں لگتا، یا کوئی جو چیزیں نیند نہیں آنا، کھانا پینا کم ہونا، بایولوجیکل چینج جن کو ہم کہتے ہیں، یا سینس آف ہیلپ لیسنس، ہوپ لیسنس ہو رہی ہے، یا کبھی کبھی سوسائڈل آئیڈیشنز آتی ہیں، یا انگزائٹی کے چینج جیسے ریسٹ لیسنس، بے قراری، بے چینی ہے. تو ایسے اگر ان میں ایسی چیزیں لگتی ہیں تو they should seek treatment for those things. Okay. ڈاکٹر اعجاز، WHO کے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ دیٹ دس ول ریمین ود اس. کووڈ جو وائرس ہے جو یہ ہمارے ساتھ کچھ دیر رہے گا، اینڈ دی ویکسین وچ از پروموٹڈ، اٹ ول ناٹ ایریڈیکیٹ دی وائرس، اٹ ول ریڈیوس اٹس ٹرانسمیشن ریٹ. یہ WHO کے ایکسپرٹس کا ماننا ہے. ایسی کنڈیشن میں ہمیں کس طرح کی پریپریشن کرنی چاہیے ایز این انڈیویجول پریپریشن؟ اگر ہم دیکھو، اگر ہم ویکسین کی پہلے بات کریں گے، جیسے ہم ایفیکیسی کی بات کریں گے، جو ہمارا ویکسین ہے یہاں کا، اس میں ایکچولی 60 to 70% ایفیکیسی جو بتائی جاتی ہے. سو اٹ مینز دیٹ 60 to 70% ایفیکیسی مینس کہ اگر انسان انفیکٹڈ ہوتا بھی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، اگر کسی نے ویکسین آلریڈی کیا ہوگا اور لیکن اس کے بعد اگر وہ انفیکٹڈ ہوتا بھی ہے لیکن وہ اس سٹیج پہ نہیں پہنچے گا جہاں پہ خدا نخواستہ اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑے گی. دس از ایکچولی یہ جو ایکسپرٹس کا ماننا ہے. ٹھیک ہے. سو اس لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ وی شوڈ ایز ارلی ایز جن لوگوں نے نہیں ابھی تک ویکسین کروایا ہے دے شوڈ گو فار اٹ. اوکے. ان اسپائٹ آف جو ویکسین سے ریلیٹڈ بہت سارے متس ہیں کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر فیمیلس میں دیکھیں گے اس میں انفرٹیلٹی کے ایشوز ہیں، کوئی بولتا ہے کچھ اور ایشو ہے، بٹ ویسا کچھ نہیں ہے. لیکن ہاں جو نارمل ویکسینز میں جو سائڈ افیکٹس رہتے ہیں، جیسے ہم ویکسین کرتے ہیں، کف فیور ہوتا ہے کسی کو یا سائڈ پین ہوتی ہے کسی کو، وہ ایک نارمل پروسیجر رہتا ہے اس چیز کا. دس از اباؤٹ ویکسین. لیکن اگر ہم جو آپ نے دوسرا سوال جو آپ نے بتایا کہ اسی کے ساتھ کہ ہم کیسے خود کو سائیکولوجیکلی، اگر ہم بولیں گے ہم سائیکولوجیکلی خود کو کیسے پریپیئر رہیں گے، کیونکہ ہمیں ایکچولی اس کے ساتھ بہت ٹائم تک رہنا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس حساب سے میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں. میں آپ کو کووڈ جو ویو 1 ہوئی تھی اور کووڈ سیکنڈ جو ابھی چل رہی ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا، تب ول ڈسکس اباؤٹ دیٹ. ہاں، مجھے یاد ہے کہ جب پہلی بار کووڈ سٹارٹ ہو گیا تو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نے انسٹیٹیوٹ آف مینٹل نیورو سائنسز نے فون نمبرز جو ہے سرکولیٹ کیے تھرو نیوز پیپرز، تھرو میڈیا. تو اس ٹائم جب ہم نے دیکھا تو جو ریسپانس تھا لوگوں کا، اٹ واز
क्वाइट हाई रिस्पॉन्स इन द सेंस कि लोग बहुत ज्यादा एंग्जाइटी थी लोगों में, बहुत ज्यादा फियर था लोगों में, बहुत ज्यादा पैनिक था लोगों में. उसकी वजह यह भी है कि शायद लोगों को अभी इस डिजीज के बारे में पूरा पता नहीं था कि हाउ दिस डिजीज इज एक्चुअली गोइंग टू इम्पैक्ट. ठीक है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अभी भी रिसेंटली जो है मैं आपको बताऊं कि अभी हमारे इंस्टीट्यूट ने फिर से, जब से सेकंड वेव स्टार्ट हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने फिर से एक हमने वॉलंटरी बेसिस पे सबों ने जो फैकल्टी मेंबर्स है जो अपने फोन नंबर्स जो है ये किए, तो उसमें और इसमें अगर आप मुझे बताओगे कि रेस्पॉन्स रेट इज ए लिटिल बिट लो. अभी जो है अगर आप देखेंगे उस टाइम का और इस टाइम का बहुत रिस्पॉन्स कम है. अभी रीजन ये भी है कि लोगों को अभी डिजीज के बारे में पूरा पता भी चल गया है, अवेयरनेस बहुत पता चल गई है कि हाउ नाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट. ठीक है, उसमें मोर्टेलिटी रेट जो है वो उतनी नहीं है जितना कि इंसान सोचता है. लेकिन दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब ऐसी चीजें हो जाती है लोगों में ऑटोमेटिकली सॉर्ट ऑफ रेजिलियंस डेवलप हो जाती है. तो जब वो रेजिलियंस डेवलप हो जाती है फिर वो जो इम्पैक्ट होता है वो उस तरीके का नहीं होता है जिस तरीके का इनिशियल फेज में जो है किसी भी पेंडेमिक का होता है. ओके, डॉक्टर यासिर, ये जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, हर साइड से न्यूज आते हैं और कुछ रिलायबल सोर्सेज से भी, कुछ सोर्सेज का कोई अता पता भी नहीं होता, लेकिन पीपल यूज टू रीड इट और इम्पैक्ट आ जाता है. कितना इम्पैक्ट है इसका मेंटल हेल्थ पे? इसको जो हम इन्फोडेमिक कहते हैं जी, इसका बहुत अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया के थ्रू देखें ना, हर किसी चीज का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं. सोशल मीडिया के भी अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो इसमें ये जो सोशल मीडिया एक अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लोग जो भी अगर इंफॉर्मेशन आपने देखनी है यहाँ पे जाके सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो रिलायबल सोर्स नहीं, उसको वेरीफाई नहीं करते, वो रिलायबल सोर्स नहीं. अगर आपने यू हैव टू बी, इंसान को अवेयर होना है, आपने नॉलेज लेनी है कि ये क्या है, करंटली क्या सिचुएशन है, वो आपने अगर अवेयर होना है तो आपने रिलायबल सोर्सेज से, जैसे आप रिलायबल कोई न्यूज चैनल्स हैं या रिलायबल वेबसाइट्स हैं जैसे डायरेक्टर हेल्थ के हैं यहाँ पे, तो वहां से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए. तो ये जो सोशल मीडिया पे अनफॉर्चुनेटली आजकल जो फेक न्यूज़ या जो वायरल आजकल बहुत सारी पिक्चर्स और इमेज वीडियोस कोविड डेथ्स की हो रही हैं, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मेंटल हेल्थ पे. पर्टिकुलरली मैं कहूँगा यहाँ पे कि पर्टिकुलरली बच्चों पे. बच्चों के सामने हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि बच्चों के सामने हम ये डिस्टर्बिंग, एक तो ये डिस्टर्बिंग बातें ही नहीं करें, ठीक है. दूसरा, और हम मॉनिटर करें कि बच्चा क्या देख रहा है सोशल मीडिया पे, क्योंकि कोई भी फीड आ सकता है सोशल मीडिया पे. ऐसे फीड्स आएंगे तो डेफिनेटली इसका बहुत डिटरमिनेंटल इफेक्ट पड़ेगा बच्चे की मेंटल हेल्थ पे. तो जनरल अडल्ट्स पे भी और वो तो है ही, तो बच्चों पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है. इजाज़ साहब, ऐसे हालात में व्हाट शुड बी द रोल ऑफ मीडिया? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्चुअली इस बारे में बात करने वाला था, तो आपने पूछ लिया. अगर आप मतलब जो अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, मुझे लगता है अभी तक मीडिया का इसमें मोस्टली नेगेटिव रोल ही है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेगेटिव इन द सेंस कि हम सिर्फ इन्फेक्टेड पेशेंट्स कितने हो गए हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कितने लोग रिकवर हो रहे हैं इस डिजीज से उसके बारे में हम डिस्कस कभी नहीं करते. आप अगर अपने टेलीविजन न्यूज चैनल्स हम जब ऑन करते हैं, वहां पे आप वही चीज देखेंगे जो जिसकी वजह से यूजुअली लोगों में अनसर्टेनिटी, फियर एंड एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है. मतलब ऐसा नहीं है. मीडिया हाउसेस को क्या करना चाहिए, उनसे आप क्या कहेंगे? मीडिया वालों से यूजुअली देखो, मतलब फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल में फॉर एग्जांपल अगर 50 पेशेंट्स एडमिट हो गए और 50 पेशेंट्स में 40 पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, ठीक है, हम उन 40 पेशेंट्स के बारे में बात ही नहीं करते हैं. जो 10 पेशेंट सिक होते हैं या उनमें से जो 2-3 लोगों की जिनकी डेथ हो जाती है, हम मोस्टली उनके बारे में ही बात करते हैं. जो 40 लोग हैं उनके बारे में हम बात ही नहीं करते. अगर हम उन 40 लोगों के बारे में भी बात करेंगे, उनको भी उसी तरीके से हम इस पे टीवी पे दिखाएंगे कि दीज आर द पीपल जो रिकवर हो गए इस पेंडेमिक की वजह, इस इन्फेक्शन की वजह से जो रिकवर हो गए, तो उसमें लोगों में एक होप डेवलप हो जाएगी कि नहीं, लोग ठीक भी होते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि जो भी इन्फेक्टेड होता है वो मर जाता है.
سو یہاں پہ میڈیا کا نیگیٹو رول ہے. سو اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پازیٹو رول بھی دکھانے, پازیٹو چیزیں بھی دکھانی ہے لوگوں کو, کیونکہ موسٹلی اگر ہم دیکھیں گے لوگ یوزلی نیوز پہ ہی ریلائی کرتے ہیں, ٹیلی ویژن پہ جو دکھا رہے ہیں, ٹی وی پہ جو دکھا رہے ہیں اسی پہ ریلائی کرتے ہیں. تو اگر ہم اس مادھیم سے لوگوں تک ایک پازیٹو میسج ہر ٹائم دیں گے تو اس میں لوگوں میں ایک جو ہے ہوپ ڈیولپ ہو سکتی ہے. میں امید کروں گا کہ آپ کا یہ میسج جو میڈیا کو ریلیٹڈ اس طرح سے نیوز ریلیٹڈ ہے ان تک پہنچ گیا ہوگا, اور وہ اس چیز کا آگے سے دے ول پے ہیڈ ٹو دس یور میسج. میں ہیلتھ کیئر ورکرز کی بات کرنا چاہوں گا. ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ دیٹ an entire generation of healthcare workers will face, and this is from a reliable source, will face this psychological problems throughout in a very long run. آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو خود ایکسپیرینس کر رہے اس چیز کو. جو ہیلتھ ورکرس ہیں وہ فرنٹ لائن ورکرس ہیں, ڈاکٹرس تو ہیں, فرنٹ نرسز لائن ہیں. ورکرس یہ یہاں پہ بالکل ان کے ساتھ جو کووڈ کیسز, کیونکہ ہم اس بیچ میں کبھی بھول جاتے ہیں ہیلتھ کیئر ورکرز کے بعد, ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں, دے آر پارٹ آف دس سوسائٹی. کووڈ, یہ بیچارے کووڈ کیسز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو کووڈ کیسز کے ساتھ ان کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کبھی بہت ساری ان کی ڈیتھس ہوتی ہے. کووڈ کیسز کہ مطلب بہت سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے, تو وہ خود ہی وہ دیکھتے ہیں. یہ لوگ کیسے اپنا مینٹل ہیلتھ اس پہلے ہم بات کرتے ہیں, اس کا پھر بہت زیادہ امپیکٹ بالکل سامنے دیکھ رہے سب کچھ. ٹو ایڈ دیٹ, ان کو اندر سے یہ بھی فیئر ہوتا ہے کہ کہیں مجھے انفیکشن نہ لگ جائے اور میری وجہ سے میرے گھر والوں کو, فیملی کو انفیکشن, تو وہ چیز زیادہ اینگزائٹی کرتی ہے ان میں, یا زیادہ سیڈنس یا زیادہ ایشوز کر سکتے ہیں, مینٹل ہیلتھ ایشوز کر سکتے ہیں. تو اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے ہم یوزلی ڈی بریفنگ کہتے ہیں. ڈی بریفنگ ایک پروسیس ہوتا ہے جہاں پہ انفیکٹ ایک ٹیم بیٹھتی ہے, پھر ونس دے آر ڈن ود دیئر جاب, پھر ایک آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں. وینٹیلیشن جس کو ہم کہتے ہیں, بات چیت کرنا, کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے وہ وینٹیلیشن ہوتی ہے. جب آپس میں ڈی بریفنگ کرتے ہیں تو اس سے ان کا اسٹریس کم ہو سکتا ہے. تو آج داغ کے ساتھ کیٹانو ہٹانا بھی ضروری ہے. نیا فینا جرم کلین جو صرف داغ نہیں ہٹائے 99% تک کیٹانو بھی. یہ لیب سے پرمانت ہے, اس لیے فینا ہی لینا. ہمارے رشتوں میں ایک سوچھتا ہوتی ہے, پر کیا ایسی سوچھتا آپ کے برتنوں میں ہے؟ برتن سوچھ, نیمبو نیم چندن جیسے قدرتی گن جو ہٹائے کیٹانو اور دے برتنوں کو سوچھتا. انڈیا میں بنا گرو کے ساتھ. فینا سپر واش ٹکیا آزمائیے, بہترین جھاگ, روز اور چندن سپر چمک. مہنگی ٹکیا جیسی دھلائی فینا سپر واش پلس میں سمائی. فینا ہی لینا. اب پائیں 10 روپے فینا ٹکیا پر 60 گرام مفت. اپنے آپ کو انمیوٹ کرنا ہے, تو آپ نے بات کرنی ہے, جو بھی آپ کے دل میں ہے یا جو بھی آپ کے دماغ میں ہے وہ ایکسپریس کرنا ہے. اگر وہ چیز کریں, اس سے بہت زیادہ ان میں اسٹریس لیول کم ہو سکتا ہے. بٹ دے آر فیسنگ دس, آبویسلی دے آر فیسنگ, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ٹرومیٹک ہوتا ہے, کسی کو مرتے ہوئے دیکھنا. یہ ہم بھی ہیومنس ہیں, جو فرنٹ لائن ورکرس ہیں وہ بھی ہیومن ہیں. وہ اب جب کسی کو مرتے ہوئے دیکھیں گے تو اس کا تو امپیکٹ رہتا ہی ہے, اس کا تو امپیکٹ رہے گا مینٹل ہیلتھ پہ. اوکے اعجاز صاحب, ہمارے پاس صرف 2 منٹ بچ رہے ہیں. آپ سے جاننا چاہوں گا, جو اب یہ فیس کر رہے ہیں کچھ لوگ جو پازیٹیو تھے, جنہوں نے کووڈ کو فیس کیا, اب وہ اس سے باہر آ گئے ہیں, اور اب لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی ان سے فاصلہ بنائے رکھتے ہیں, نہیں ان کے پاس جاتے, ان سے بات نہیں کرتے. یو ول آبزرو, آپ نے آبزرو کیا ہوگا, آپ آن گراؤنڈ کام کرتے ہیں. یہ جو اسٹگما ہے, یہ کس حد تک یہ غلط ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھو, اسٹگما چاہے ہم کووڈ سے ریلیٹڈ بات کریں یا اسٹگما یا ریلیٹڈ ہم مینٹل النس کے ریلیٹڈ بات کریں, ٹھیک ہے, دونوں اسٹگما غلط ہیں, ہے نا. کیونکہ یوزلی ہمیں سائنٹیفک جو فیکٹس ہوتے ہیں, ہمیں یوزلی سائنٹیفک فیکٹس پہ بلیو کرنا چاہیے. سائنٹیفکلی مطلب اگر ہم دیکھیں گے, یہ بولا جاتا ہے اگر کوئی جو پیشنٹ ہے وہ انفیکٹڈ ہوتا ہے اس کی وجہ سے, انفیکشن کی وجہ سے, اور
10 डेज तक जब वो आइसोलेशन में रहता है, 10 डेज के बाद वो किसी और को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है जी। ठीक। और उसके बाद अगर 14 डेज का जो क्वारंटाइन पीरियड होता है, 14 डेज क्वारंटाइन पीरियड के बाद अगर वो उसको वो रिटेस्ट भी नहीं कराएगा, कोई जरूरत नहीं है। Okay. लेकिन लोगों को अभी इसके बारे में पता नहीं है। मतलब वी हैव सीन मेनी ऑफ पेशेंट्स जो इन्फेक्टेड होते हैं, जो फिर क्वारंटाइन में चले जाते हैं, आइसोलेशन में चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो 14 डेज के बाद टेस्ट कराएंगे, उसके बाद 21 डेज के बाद टेस्ट कराएंगे, ठीक है। लेकिन 10 दिन का ही एक्चुअली इसमें पीरियड होता है। 10 डेज का पीरियड है, 10 डेज में आपको आइसोलेशन रहना है। 10 डेज के बाद आप अगर फैमिली में रहेंगे भी तो यू हैव टू जस्ट मेंटेन डिस्टेंस मेंटेन करनी है और आपको मास्क जो है पहन के रखना है। आप 15 सेकंड डॉक्टर यासिर, 15 सेकंड में आपका मैसेज रिगार्डिंग वेलबींग ऑफ दिस मेंटल हेल्थ। जी, मैं ये कहूंगा, जैसे आपने कहा कि ये सोशल मीडिया का जी हमें रिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया यूज करना चाहिए हर किसी को। ये देखा गया है कि आजकल जो मैं भी देख रहा हूँ पर्सनली कि बहुत सारे लोग आजकल ये जो मैसेज हैं, बड़े डिस्टर्बिंग इमेज हैं, वीडियोस हैं जो कोविड रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं, वो बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं जी। तो इंसान उससे क्या होता है, उससे एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है इंसान में जी। तो वो ना करें। दूसरे बंदे, इससे क्या होगा कि इससे आप दूसरे बंदे में नेगेटिविटी क्रिएट नहीं करेंगे। और दिस मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारा टाइम, नाज़रीन हमारा टाइम खत्म हो रहा है। मैं आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, आप यहां पे आए, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। और नाज़रीन, चूंकि एक बहुत बड़ा मौजू है, आगे फिर से मौका मिलेगा, फिर से हम अपने मेहमानों को दावत देंगे, इनसे फिर से बात करेंगे। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।